إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، مدبر ہے، پالنہار ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے برگزیدہ بندوں پر، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ 15 روزہ تربیتی دینی پروگرام کی یہ 31ویں نشست ہے، اور آج کی نشست کا موضوع ہے قیامت کی نشانیاں، قیامت کی علامتیں، اور انشاءاللہ العزیز اس کے بعد میں آنے والی 2 نشستیں اسی موضوع سے متعلق آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی، رکھی جائیں گی۔ ہم سبھی اچھی طریقے سے جانتے ہیں اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ دنیا فنا ہو جائے گی، زمین و آسمان کا یہ نظام ختم ہو جائے گا، ستارے جھڑ پڑیں گے، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، اور اسی طریقے سے یہ جو نظام ہے اس کو تبدیل کر دیا جائے گا، اور لوگوں کو ان کے اعمال کے حساب و کتاب کے لیے اللہ کے یہاں پر کھڑا ہونا ہے، جواب دہ ہونا ہے۔ قیامت کا یہ ایسا معاملہ ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک کے لیے ہر انسان کو اس پر ایمان کی دعوت دی گئی ہے۔ ہر نبی نے قیامت کے دن پر ایمان کی اپنی امتوں کو تلقین کی اور ان کو حساب و کتاب کے دن سے آگاہ کیا، یہاں تک کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو پہلا خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے کیا، صفا کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کے، اس میں آپ نے لوگوں سے جو سوال کیا ہے، سب کو بلانے کے بعد آپ نے کہا کہ اگر میں تم لوگوں سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک دشمن کا لشکر ہے جو تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے، کیا تم اس بات کو سچ مانو گے؟ تو سب نے کہا کہ ہاں، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولنے کا کبھی تجربہ نہیں کیا، ہمیشہ آپ سچ ہی بولتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ ایک عذاب کے دن سے میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں، ڈراتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے، پہلی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ طور سے لوگوں کے سامنے یہ رکھی کہ لوگوں آگے ایک بہت بڑا عذاب ہے، کہیں تم عذاب کا اس عذاب کا شکار نہ ہو جاؤ، لہذا اپنے آپ کو بچاؤ اور اللہ کے اوپر ایمان لاؤ۔
اور کہہ دو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گی۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ نبا کے اندر ابتدا میں فرمایا کہ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں آپس میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قیامت کا تصور پیش کیا لوگوں کے سامنے، آخرت کا تصور پیش کیا، تو معاشرے کے اندر بھوچال آ گیا۔ ارے عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، لوگ گفتگو کر رہے ہیں آپس میں، تذکرے ہو رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں یہ؟ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، بہت بڑی خبر کے بارے میں یہ گفت و شنید کر رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے اس کے سلسلے میں یہ سوال و جواب کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں قرآن کے 3 بڑے مضامین، شریعت کے 3 بڑے مضامین، توحید، رسالت، آخرت۔ توحید کے اندر بگاڑ تھا، لیکن وہ اللہ رب العزت کو تو مانتے تھے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیے؟ پوچھیں آپ ان سے، کہیں گے اللہ نے۔ کون تمہیں روزیہ دیتا ہے؟ کہیں گے اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، کوئی نئی چیز نہیں تھی۔ جو چیز ان کو گرا تھی وہ توحید تھی، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، جس میں ان کے معبودوں کو کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس چیز سے وہ نفرت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی بغض و عناد ان کو تھوڑی تھا، مانتے تھے رب کو۔ اسی طریقے سے رسولوں کا بھی تصور ان کے یہاں پر تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی تصاویر انہوں نے خانہ کعبہ میں لگائی ہوئی تھی، مانتے تھے، دین حنیف کے اوپر قائم ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، رسالت کو بھی ان کے یہاں پر۔ لیکن قیامت کا جو تصور اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ان لوگوں کے سامنے، اس سے ان کے دماغ میں اور ایک معاشرے میں ایک ہلچل پیدا ہو گئی کہ آخر یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، ارے یہ تو بڑی عجیب بات ہے، جب ہم مر جائیں، مٹی ہو جائیں، سڑ گل جائیں، پھر ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ نہیں، ہم تو اس کو نہیں مانتے۔ ارے یہ بھی کوئی تصور ہے؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، جس کا آپ وعدہ کر رہے ہیں آخر وہ کب ہے؟ اس قسم کی قرآن مقدس میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراضات رکھے اور ان کے اس شبہے کو اور ان کے اس تعجب کو جو وہ کیا کرتے تھے، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ خلاصے کا نام یہ کہ کوئی بھی شخص اپنے ایمان کو مکمل نہیں کر سکتا جب تک کہ آخرت کے دن پر ایمان نہ رکھے۔ جو ہماری ایمانیات ہیں 6 جن کے اوپر ہم سب سے پہلے یقین کرتے ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، آخرت کے دن پر بھی اس میں ایمان لانا ضروری ہے۔ قیامت جس دن کے یہ سارا نظام ختم ہو جائے گا، انسانوں کو رب کے سامنے حساب و کتاب کے لیے پیش کیا جائے گا، اس کا علم اللہ رب العزت کے سوا کسی کو نہیں ہے کہ وہ قیامت آئے گی کب۔ یہاں تک کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا علم نہیں دیا گیا۔ مشہور ترین حدیث جو حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے، اس کو ہم پہلے دیکھ بھی چکے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں موجود ہیں، انسانی شکل میں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں اور چند سوالات آپ سے کرتے ہیں۔ اخبرنی عن الاسلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں اسلام کے بارے میں بتائیے۔ اخبرنی عن الایمان، ایمان کے بارے میں آپ ہمیں بتائیے۔ اس میں ایک سوال اخبرنی عن الاحسان، احسان کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں۔ اخبرنی عن الساعہ، قیامت کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی وضاحت فرمائی، اسلام کی وضاحت فرمائی، احسان کو واضح فرمایا۔ جب یہ سوال کیا گیا کہ آپ قیامت کے بارے میں بتائیے، ہمیں خبر دیجئے، تو آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے پوچھنے والے سے وہ زیادہ نہیں جانتا ہے اس بارے میں۔ قیامت کا علم جتنا جبرائیل تمہیں ہے اس سے زیادہ میرے پاس نہیں ہے۔
کہتے ہیں اخبرنی ان امارتھا، اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں تو بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کو بیان کیا. قیامت کب آئے گی اس کا علم کسی کو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بارہا سوال کیا گیا کفار کی طرف سے، یسألونک عن الساعہ، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں ایان مرساہا، قیامت کا وقت کب ہے، کب آئے گی یہ قیامت. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا آپ کہہ دیجئے قل علمھا عند ربی، بے شک اس کا علم میرے رب کے پاس ہے. لا یجلیھا لوقتھا الا ھو، اس قیامت کے وقت کو اس کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی ظاہر کرنے والا نہیں ہے. ثقلت فی السماوات والارض، آسمان و زمین کے اندر بہت بڑا حادثہ ہوگا یہ. لا تأتیکم الا بغتہ، اور یہ اچانک آئے گا جس کا کسی کو علم نہیں دیا گیا. اللہ رب العالمین نے اپنے پاس رکھا ہے اس کو. اور آگے اسی آیت میں اللہ فرما رہا ہے یسألونک کأنک حفی عنہا، یہ لوگ تو ایسے آپ سے سوال کر رہے ہیں جیسے کہ آپ نے اس کی پوری تحقیق کر لی ہو، چھان بین لیا ہو. قل علمھا عند اللہ، تو آپ کہیے ان سے کہ اس قیامت کا علم تو میرے رب کے پاس ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. قیامت کے علم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے، لیکن اس کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمائی ہیں، اور قیامت آنے تک نشانیوں کو اللہ تعالیٰ ظاہر فرماتا رہے گا. نشانیوں کے سلسلے میں بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد کے اندر ارشاد فرمایا هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة فقد جاء اشراطها، کیا یہ لوگ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں جو اچانک ان کے پاس آ جائے؟ اس کی نشانیاں تو آ چکی ہیں. فَأَنَّا لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، جب نشانیاں پوری طریقے سے یہ دیکھ لے تو پھر ان کو نصیحت حاصل کرنا یا نصیحت کو قبول کرنے سے پھر کیا فائدہ ہوگا. آج کے اس درس کو رکھنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ قیامت کی نشانیوں کو ہم کیوں جانیں. اس لیے جانیں تاکہ آخرت کی تیاری ہم کریں اور ان نشانیوں کو دیکھ کر کے ہمیں اس بات کا علم ہو جائے کہ اس دنیا کی، اس زندگی کی مدت بہت کم بچی ہے، آخر اس کے لیے تیار ہمیں ہونا چاہیے. کیونکہ جب پیدر پہ نشانیاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قسم کی حدیث بیان فرمائی کہ فتنے قیامت سے پہلے ایسے ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے جیسے ایک مالا ہے موتیوں کی، اس کو توڑ دیا جاتا ہے تو ایک موتی کے نکلنے کے ساتھ ہی سارے دھیرے دھیرے 1 2 3 4 ایسے کر کے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. ایسے فتنے قیامت کے قریب آنے والے ہیں. یہ دنیا جب زوال پذیر ہوگی تو اس کی نشانیاں پہ رسول نے کچھ بیان فرمائی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے قرآن میں کہ دیکھیں قیامت کا آنا یقینی ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، قیامت کے وقوع کے سلسلے میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، یہ حادثہ اور واقعہ ہو کر کے رہے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ قیامت بہت قریب ہے. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے لیکن لوگ غفلت کا شکار ہیں. اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی ہے، چاند پھٹ چکا ہے. اسی طریقے سے رب نے یہ بیان فرمایا کہ قیامت کو پوشیدہ رکھا گیا ہے. ان الساعة آتیۃ اکاد اخفیھا لتجزا کل نفس بما تسعی، اللہ فرما رہا ہے قیامت آئے گی ضرور لیکن اس کو پوشیدہ رکھا گیا ہے تاکہ ہر عمل کرنے والے کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دے دیا جائے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ اچانک آئے گی، لیکن اس کی نشانیاں قرآن مقدس کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمائی ہیں. ان نشانیوں کو ہم اپنے معاشرے کے اندر آج کے اس نشست میں اس بات کی طرف ہم رہنمائی کریں گے کہ جو برائیاں
قیامت کی نشانیوں میں سے ان برائیوں کو ذکر کریں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو قیامت کی نشانیاں قرار دیا. معاشرہ بہت ساری برائیوں کا شکار ہے، دن بدن بگاڑ اور فساد خرابی آتی جا رہی ہے، لیکن کچھ ایسی برائیاں ہیں، کچھ ایسی بدعمالیاں ہیں، کچھ ایسے گناہ ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں. گویا کہ قیامت قریب آ رہی ہے جب یہ معاشرہ اس قسم کی برائیوں کا شکار ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دیکھیے 3 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور کئی حدیث اور بھی ہیں اس کے علاوہ. ان کے حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو رہنمائی فرمائی ہے کہ قیامت کی نشانیاں جب ظاہر ہو جائیں تو انسانوں کو اس دنیا کے اس نظام کے خاتمے کی طرف جا رہی ہے اس کا علم ہونا چاہیے، تاکہ عمل کی طرف انسان آئے، توبہ اور استغفار کریں اپنے رب سے، اور برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں نے آپ کے سامنے لکھی ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں ان من الساعۃ، ان من اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیوں میں سے کیا ہے؟ ایک نشانی یہ ہے کہ ان یرفع العلم، علم کو اٹھا لیا جائے گا، علم کو سلب کر لیا جائے گا. اور اللہ کے نبی نے یہ بھی بیان فرمایا کہ علم کو کیسے اٹھایا جائے گا. ان اللہ لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعا، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ علم کو لوگوں کے سینے سے کھینچ لے اور قبض کر لے، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، بلکہ علم کو علماء کے اٹھانے کے ساتھ ہی اٹھا لیا جائے گا. علماء کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا اور ان کے ساتھ علم کا سرمایہ بھی چلا جائے گا. اور پھر لوگ بعد میں کیا کریں گے؟ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، جاہلوں کو اپنا سردار اور امام بنا لیں گے، ان سے فتوے پوچھیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. علم اٹھا لیا جائے گا. علم کا کیا مقام ہے آج ہمارے معاشرے کے اندر؟ اگر ہم دیکھیں تو علم، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ علم تو بہت بڑھ رہا ہے. اس کی ایک نشانی کیا ہے؟ آپ نے جو میں نے یہاں پر لکھا ہے، ایک نشانی قیامت کی ہے، ظہور القلم، قلم ظاہر ہوگا. یعنی جو علم قلم کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، قلم کے ذریعے سے، آج موبائل ہے اس میں ٹیکسٹنگ ہے اور فیکس ہے، ٹیکسٹنگ ہے، میسیجنگ ہے، کیا کتنی چیزیں رائج ہو چکی ہیں. قلم ظاہر ہوگا. یعنی علم جو آج کے زمانے میں تصور کیا جا رہا ہے وہ محض لکھنے پڑھنے تک ہی محدود ہو گیا. لکھنے پڑھنے کا مطلب، اور اس کو محدود کر کے یہ سمجھ لیا گیا کہ علم کا مطلب یہ ہے کہ صرف دنیا حاصل کی جائے، مال حاصل کیا جائے اس کے ذریعے سے. آپ ذرا معاشرے کا جائزہ لیجئے، ہر والد والدین اپنے بچے کو تعلیم کے نام پر جو کچھ سکھاتے ہیں اس کا مقصد ان کے ذہنوں میں یہی ہوتا ہے کہ اس سے بہتر جاب ملے، اس سے جو ہمارا اسٹیٹس بڑھ جائے. علم کا یہ مقصد ہے ہی نہیں. علم اس چیز کا نام تھوڑی ہے. علم کے سلسلے میں قرآن نے کیا فرمایا؟ انما یخشى اللہ من عباده العلماء، اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے لوگ وہ ہیں جو علماء ہیں، جن کے پاس علم ہے، خوف ہے، خشیت ہے. علم کا مطلب انسان کی زندگی کو تبدیل کرنا، اس کے زندگی میں اخلاق کا اور دین کا شعور پیدا ہو جانا، رب کی خشیت اور اس کا تقوی پیدا ہو جانا ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، علم کی بدولت لوگوں کے درجات بلند ہوتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں معاشرے میں جو سیکھا جا رہا ہے اس سے مقصد صرف کیا ہے؟ روزی روٹی کا بہتر انتظام ہو جانا. گویا کہ علم کو اٹھا لیا جا رہا ہے، صرف ایک ہنر ٹائپ کی چیز ہے جس سے لوگ
اپنی مال اور دولت کو اخذ کر رہے ہیں۔ حقیقی علم جس کو حاصل کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو علم دے کر کے بھیجا، وہ علم دھیرے دھیرے اٹھ جائے گا۔ اور آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں علم دین کو حقیقی معنی میں کتنے لوگ ہیں جو اہمیت دے رہے ہیں اور اس کی تعلیم و تدریس کر رہے ہیں۔ اور آپ نے اس کے مقابل میں کیا فرمایا؟ وَيَكْثُرَ الْجَهْلُ، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ جہالت عام ہو جائے گی، پھیل جائے گی جہالت، کثرت کے ساتھ جہالت کا پرچار ہوگا، علم نام کی چیز ختم ہو جائے گی۔ اور آپ نے آگے فرمایا کہ وَيَكْثُرَ الزِّنَا وَيَظْهَرُ الزِّنَا، زنا، بدکاری یہ عام ہو جائیں گی۔ آپ یہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گناہوں کو بڑے بڑے گنایا ہے، آپ کے بعد بھی اس قسم کے گناہ ہوتے رہے، لیکن کثرت کے ساتھ یہ گناہ ہونا شروع ہو جائیں۔ جن گناہوں کے سلسلے میں رب نے کیا فرمایا؟ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جائیں۔ اس جرم کو، اس گناہ کو لوگ کھلے عام کرنا شروع کر دیں گے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب یہ حال ہوگا کہ راستوں میں لوگ اس کام کو انجام دینا شروع کر دیں گے، ان میں سب سے بہتر شخص وہ ہوگا جو یہ کہہ دے گا کہ دیوار کے آڑ سے ہی اس کو کر لیا ہوتا، وہ ایمان والا ہوگا۔ یہ برائی کثرت کے ساتھ عام ہو جائے گی، کثیر تعداد میں۔ جس برائی کے سلسلے میں قرآن رہنمائی فرما رہا ہے قریب بھی نہ جاؤ اس کے، انہو کان فاحشہ، یہ بدترین قسم کی بے حیائی کا کام ہے، وساء سبیلا، بدترین راستہ ہے۔ آپ یہ معمولی نہ سمجھیں، آپ یہ گناہ کے بڑھتے ہی جانتے ہیں نہ تو خاندان بچے گا، نہ نسب و حسب بچے گا، اور نہ ہی انسان کی عفت و عصمت بچے گی، پھر اس کا دین کہاں بچے گا؟ اس کے دین کی کیا حالت ہوگی جب اس قسم کے گناہ عام ہو جائے۔ وَيَكْثُرَ شُرْبُ الْخَمْرِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شراب کو عام طریقے سے پینا شروع کر دیا جائے گا۔ نوجوانوں میں یہ لت تیزی کے ساتھ اب بڑھ رہی ہے، اور شراب کا مطلب صرف وہی شراب نہیں ہے جو زمانہ جاہلیت میں لوگ پیتے تھے، یا آج ہمارے ہاں جس پر ٹائٹل شراب کا لگا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ شراب پیئیں گے، یسمونہا بغیر اسمہا، اور نام اس کا بدل دیں گے، نام نہ جانے کیا کیا ناموں سے بک رہی ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ لوگ شراب کو کثرت کے ساتھ پینے شروع کر دیں گے، نام بدل لیں گے، اور پی کر کے، ارے کسی کا نام شربت رکھنے سے شراب کوئی شربت تو نہیں ہو جائے گی نا، وہ شراب ہی رہے گی۔ مطلب یہ بگاڑ معاشرے کے اندر اس طریقے سے ہوگا کہ یہ جو جرم ہے شراب کے سلسلے میں، رب نے جو معاشرہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا بعثت کے موقع پر، اور آپ کی مسلسل جد و جہد محنت کے نتیجے میں جو معاشرہ تبدیل ہوا ہے، اس معاشرے کو تبدیل کرنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے بتدریج ان کے اوپر حرام کیا۔ لیکن اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ سب عام ہو جائیں گے، لوگ کثرت کے ساتھ پینا شروع کر دیں گے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والاجسام رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کے کام ہے۔ شراب، جوا، پاسا اور بتوں کے لیے استھانوں پر جانوروں کو قربان کرنا، یہ سب شیطین کے کام ہیں۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ شراب جب عام ہو جائے گی، شراب کو لوگ نہیں چھوڑیں گے تو ان میں لڑائیاں ہوں گی، دشمنیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، اور اس وقت جھگڑے کے وقت اپنے کو پرائے کی بھی انسان تمیز نہیں کر پائے گا، کیونکہ اس کی عقل کو پردہ پڑا ہوا ہے۔ خمر کا مطلب جو عقل کو ڈھانپ لے، اور اللہ کے ذکر سے یہ روک دے گی، اللہ کے ذکر سے انسان رک جائے گا، مصروف کر دے گی۔ اور آپ نے فرمایا وَيَقِلُّ الرِّجَالُ وَيَكْثُرُ النِّسَاءُ، مرد حضرات کم ہو جائیں گے اور عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی۔ آپ یہ دیکھیں آئے دن حادثے ہو رہے ہیں،
ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں, آئے دن ایک ملک دوسرے ملک کے اوپر حملہ کر رہا ہے, مرد حضرات اس کے اندر کام آ رہے ہیں, خواتین بچ رہی ہیں. آپ نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ مرد حضرات کی تعداد کم ہو جائے گی اور عورتوں کی تعداد زیادہ بڑھ جائے گی. اور آپ نے فرمایا کہ عورتیں جب بچیں گی تو ان میں بے حیائی بے شرمی عام ہو جائے گی. ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش, قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ بے حیائی اور بے پردگی عام نہ ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مثال کے ساتھ بھی بیان فرمایا کہ صنفان من اہل النار, دو قسم کے لوگ جن کو میں نے ابھی بھی نہیں دیکھا ہے, ایسے آئیں گے آگے وقتوں میں جو جہنم کے اندر داخل ہوں گے. ان میں سے آپ نے ایک گروہ وہ بتایا ان عورتوں کا, نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات, ایسی عورتیں جو بظاہر لباس کو پہنے ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی اور اپنی ناز و اداؤں سے دوسروں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور دوسرے ان کی اداؤں کی طرف مائل ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سے جملے میں آج کے زمانے کی بے حیائی بے شرمی اور لباس کا جس طریقے سے لباس کو چھوٹا کیا جا رہا ہے, ٹائٹ کیا جا رہا ہے, ٹرانسپیرنٹ کیا جا رہا ہے, جسم نمایاں نظر آ رہا ہے, آپ نے فرما دیا کہ کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی. ایسا وقت آئے گا. ہم اپنے زمانے میں دیکھ رہے ہیں کتنا پیسہ مسلمان عورتیں اس پر برباد کر رہی ہیں. جتنا بے شرمی اور بے حیائی کا لباس ہو اسی کو سب سے بہتر سمجھا جا رہا ہے, دکھایا جا رہا ہے. اتنے مہنگے مہنگے لباس پہنے جا رہے ہیں, اب ظاہر سی بات ہے اس کو دکھانا تو ہے ہی, اس میں لباس سے زیادہ جسم کی نمائش کی جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس طریقے سے عورتوں کے اندر بے حیائی بے شرمی کا عام ہو جائے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت ان من اشراط الساعة ان يفشوا المال ويكثر, آپ نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ مال عام ہو جائے گا. مال عام ہو جائے گا, مال کی کثرت ہو جائے گی, ریل پیل ہو جائے گی مال کی. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے. وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ, میری امت کا فتنہ مال ہوگا جس کے ذریعے سے میری امت آزمائی جائے گی. آپ نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ کہ مال عام ہو جائے گا. اس حدیث کے اندر آپ غور کریں جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہا اللہ کے نبی قیامت کی نشانیوں کے بارے میں آپ بتائیں, تو آپ نے اس میں کیا کہا تھا, ان تلد الامۃ ربتہا, قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ لونڈی اپنی مالکن کو جنے گی. کیا مطلب؟ لونڈی اپنی مالکن کو جنے گی, یعنی وہ لونڈی جو بچہ جنے گی وہ اس کی مالک بنے گی. یعنی اس طریقے سے ایک نظام درہم برہم ہوگا. اور آپ نے آگے فرمایا کہ انتر الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان, اور تم دیکھو گے پھٹے حال, ننگے بدن, ننگے سر, فقر و فاقہ والا بکریوں کے چرواہے, یتطاولون فی البنیان, اونچی اونچی عمارتوں کو بنانے میں فخر محسوس کریں گے. مال کی کثرت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہر ایرے غیرے کے ہاتھ اتنا مال و دولت کثیر تعداد میں لگ جائے گا جس کو وہ ایک دوسرے پر فخر جتانے کے لیے عمارتیں بنوائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. اور آج آپ دیکھ لیجئے, عربوں کا حال دیکھ لیجئے, ایسی جگہ جہاں پر بکریوں کے چرواہے اربوں خربوں کی دولت کے مالک ہیں اور اس پر داد عیش دے رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ مال بہت زیادہ ہو جائے گا. گاؤں دیہاتوں میں دن بدن آپ دیکھیں لوگ مال کی تعداد, مال کثرت کے ساتھ لوگوں کے پاس ہو رہا ہے, اور پھر مال کی کثرت کے ساتھ کتنے فتنے پیدا ہو رہے ہیں, کتنی برائیاں بے حیائیاں جنم لے رہی ہیں, کتنے گناہ کتنے فساد برپا ہو رہے ہیں مال کی کثرت کی وجہ سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَتَفْشُ التِّجَارَةُ حَتَّى تُعِينَ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا التِّجَارَةَ. اللہ اکبر, تجارت عام ہو جائے گی, تجارت پھیل جائے گی.
اور آپ نے یہ حدیث میں نے یہاں پر لکھی وَيَتَقَارَبُ الْأَسْوَاقُ، بازار قریب قریب ہو جائیں گے. اور آپ دیکھیں جن قصبوں میں، جن شہروں میں بازار بہت مختصر ہوا کرتے تھے، آج آپ دیکھیں گلی گلی مارکیٹ بن گئی ہے. وَيَتَقَارَبُ الْأَسْوَاقُ، بازار قریب قریب ہو جائیں گے، منڈیاں قریب قریب ہو جائیں گی. آپ دیکھیں اتوار بازار، سوموار بازار، بدھ بازار، یہ بازار وہ بازار، چھٹی والے دن بھی آپ دیکھیں مختلف جگہوں پر مختلف حیثیت سے بازار لگ رہے ہیں، فٹ پاتھوں پر لگ رہے ہیں. جہاں دیکھیں مارکیٹ ہی مارکیٹ سجی پڑی ہیں، روڈ سجے ہوئے ہیں، روڈ کے بازو سجے ہوئے ہیں، مارکیٹیں سجی ہیں، جگہ جگہ پر مارکیٹس ہیں ہو جائیں گی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تجارت عام ہو جائے گی، یہاں تک کہ تعین المرأۃ زوجہا للتجارہ، یہاں تک کہ عورت اپنے شوہر کی مدد کرے گی تجارت کرنے میں. اللہ اکبر، کیا نہیں ہو رہا ہے. کون سا ریسپشن ہے آپ دیکھیے، عورت بیٹھی ہوئی ہے دکانوں پر، مرد کے ساتھ ساتھ عورت بھی اس کام کو چلا رہی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تجارت کو جس طریقے سے مرد سنبھالے گا، عورت اس کی معاون اور مددگار ہوگی. اس کا مطلب اس قدر دنیا سوار ہوگی، اس قدر مال سوار ہوگا کہ ایک انسان کی کمائی پر بھی قناعت و تصور اور اس کے اوپر صبر نہیں ہوگا، بلکہ بیوی بھی اس کا ہاتھ بٹائے گی اور اس کی تجارت میں اس کی مددگار ثابت ہوگی، اور تجارت کو پھیلا دیا جائے گا پوری طریقے سے. آج ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں. یہ چیز بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. اور آپ نے فرمایا کہ وَتَسْلِيمُ الْخَاصَّةِ، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ لوگ خاص قسم کے لوگوں کو سلام کریں گے. میرے اسٹیٹس کا ہے، مال والا ہے، پیسے والا، تب تو خوب سلام کریں گے، غریب کو کوئی نہیں پوچھتا. کون سلام کرے گا اس کو؟ بزرگ ہے اس کو نہیں دیکھتے، بلکہ اسٹیٹس کے مطابق خاص لوگوں سے سلام ہو رہا ہے. آپ کا فرمان کیا تھا؟ سلام علی من عرفت وعلی من لم تعرف، سلام جس کو جانتے ہو اس کو بھی کرو، جس کو نہیں جانتے ہو اس کو بھی کرو. اور آپ نے فرمایا کہ افشو السلام، جیسے یہاں پر تفشو یفشو ہے، آپ نے جیسے مال عام ہو جائے گا، تجارت عام ہو جائے گی، آپ نے فرمایا کہ لوگوں تم سلام کو عام کرو. افشو السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو عام کرو، لیکن سلام کو خاص کر دیا جائے گا. یہ قیامت کی نشانی ہے. چند لوگوں کو سلام کیا جائے گا، جان پہچان کے لوگوں کو سلام کیا جائے گا، صرف مالداروں کو سلام کیا جائے گا، صرف صاحب حیثیت لوگوں کو سلام کیا جائے گا، باقی سلام کرنا انسان گوارا نہیں کرے گا. آپ نے فرمایا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. وَقَطْعُ الْأَرْحَامِ، آپ نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ لوگ رشتے ناتوں کو کاٹ دیں گے. اللہ اکبر. اس کا بھی مشاہدہ بڑی کثرت کے ساتھ معاشرے کے اندر ہم اپنی دیکھ سکتے ہیں. ذرا ذرا سی باتوں پر، معمولی قسم کی باتوں کے اوپر کیا ہوتا ہے، رشتے ناتے جو مضبوط قسم کے رشتے ہیں، جن کو صلہ رحمی کی تلقین کی گئی ہے، جن کے سلسلے میں لوگ کاٹتے چلے جا رہے ہیں اور توڑتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، ان کو ذرہ برابر اس بات کا احساس نہیں ہوتا. یہ ہمارے دین نے یہ نہیں سکھایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جاہلی معاشرہ جس میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، اس معاشرے کے تانے بانے کو آپ نے دیکھا. آپ کی جدوجہد کے ساتھ، آپ کی لگن و محنت کے ساتھ، صحابہ کی قربانیوں کے ساتھ، اللہ رب العزت کی مدد و اعانت کے ساتھ جو معاشرہ وجود میں آیا تھا، اس کے اندر ایثار تھا، قربانی تھی، ایک دوسرے کا احترام تھا، رشتوں کو جوڑنے کا معاملہ تھا، کاٹنے کا معاملہ نہیں تھا. جو معاشرہ آپ چھوڑ کے گئے تھے اس میں کس قدر محبت اور الفت تھی گھروں کے اندر. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ بھی ٹوٹ جائے گا، یہ رشتے ناتے بھی بچیں گے نہیں، ان کو بھی بہت ہی معمولی طریقے سے لوگ کاٹ دیں گے. وقطع الارحام وشہادۃ الزور، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ جھوٹی گواہیاں دی جائیں گی. کورٹ کچہری جو لوگ اس سے منسلک ہیں، جڑے ہوئے، دیکھے جا کر کے کتنی جھوٹی گواہیاں، لوگ نہ پتہ ہے نہ کوئی سرا ہے، لیکن کسی کے کہنے پر جھوٹی گواہیاں دے رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر جھوٹے مقدمات لگا رہے ہیں، جھوٹی گواہیاں دینے کے لیے رشتے ناتے کاٹ رہے ہیں، مال و دولت کمانے کے لیے لوگ جھوٹی گواہیاں دے رہے ہیں اور اپنی گواہیوں کو اس کے اندر شامل کر رہے ہیں. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. یہ اس قسم کی چیزیں عام ہو جائیں گی معاشرے کے اندر. وَكِتْمَانُ الْحَقِّ، اور حق کو لوگ چھپائیں گے. اللہ اکبر. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین یکتمون
ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون. بے شک جو لوگ اللہ کی نازل کردہ جو تعلیمات لوگوں کے لیے ہیں ان کو چھپاتے ہیں، حق بات کو پی جاتے ہیں، حق بات کو نہیں بیان کرتے، کیونکہ وہاں پر روزی روٹی کا مسئلہ آ جاتا ہے، لوگ جو ہے چندے نہیں دیں گے، اس وجہ سے حق بات کو وہ چھپا جاتے ہیں. اب آپ اس معاشرے کا کیا تصور کر سکتے ہیں خیر و بھلائی کے سلسلے میں جس میں حق بات کو چھپایا جا رہا ہو؟ تو پھر اچھائیاں اور خیر اور نیکی کیسے عام اور رواج پائے گی؟ شیطان مسلسل حملے کر رہا ہے، حق بات کو چھپا لیا جائے گا، لوگوں تک اس کو واضح بھی نہیں کیا جائے گا، حق بات کو لوگ بیان کرنے تک شرما رہے ہیں اور بیان کرنے کو تیار نہیں. لوگ ناراض ہو جائیں گے، رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، پڑوسی ناراض ہو جائیں گے، ارے کوئی بات نہیں، کیا ہوا، میرا مسئلہ تو نہیں ہے نا. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. وَظُهُورُ الْقَلَمِ، اور قلم ظاہر ہو جائے گا. قلم ظاہر ہونے کا مطلب یہی ہے کہ حقیقی علم جس کا مطالبہ ہمارے دین نے کیا ہے اس کو سیکھا جائے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن کے علم کو سکھایا جائے نا. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، وہ علم جو ایک مسلمان کی شخصیت میں نظر آتا ہے، اس کے کردار اور اخلاق میں نظر آتا ہے، وہ علم مفقود ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ایک حدیث میں فرمایا کہ وَيَنْقُصُ الْعَمَلِ، عمل کم ہو جائے گا. قرآن اور سن، اللہ اکبر. آپ آج دیکھیں، یوٹیوبز کو دیکھیں، واٹس ایپ پہ دیکھیں، کتنا بھرمار ہے علم کی. خطبے ہو رہے ہیں، پروگرامز ہو رہے ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، اور عمل کہاں ہے؟ عمل نظر نہیں آ رہا ہے. جو بنیادی عمل ہونا چاہیے ہر مسلمان کے اندر، وہ عمل بھی چند لوگوں میں دکھ رہا ہے، نہ کہ برابر دکھ رہا ہے. عمل کم ہو جائے گا. باتیں تو بہت لمبی چوڑی ہوں گی لیکن عمل نہیں بچے گا. جب یہ ساری کیفیتیں پیدا ہو جائیں تو آپ سمجھ لیں کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. قیامت کا انتظار کریں. اس قسم کے جرائم اور اس قسم کی حرکات معاشرے کے اندر پیدا ہو جائیں، کیفیتیں ہو جائیں، تو پھر لوگ انتظار کریں قیامت کا. اور آپ نے فرمایا کہ وَيَلْقَ الشُّحَّ، خود غرضی لوگوں کے اندر آ جائے گی. صرف اپنے بارے میں سوچنا ہے، صرف اپنی فیملی کے بارے میں سوچنا ہے، صرف اپنے بیوی بچوں کے بارے میں سوچنا ہے. پڑوسی کا کیا حال ہے، غریب کا کیا حال ہے، بے سہارا کا کیا حال ہے، غریب اور مسکین کا کیا حال ہے، یتیم کا کیا حال ہے، بیواؤں کا کیا حال ہے. لوگوں کو اس سے سروکار نہیں ہوگا، خود غرضی پیدا ہو جائے گی. جبکہ قرآن نے بار بار اس بات کا اعلان کیا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جو لالچ سے بچا لیا جائے، حرص سے بچا لیا جائے، بخیلی سے بچا لیا جائے، خود غرضی سے بچا لیا جائے، وہ کامیاب ہو جائے گا. صحابہ میں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنی جان پر بھی اپنے بھائیوں کو ترجیح دے دیا کرتے تھے، ایثار تھا ان کے اندر. لیکن قیامت کی نشانی میں سے یہ ہے کہ خود غرض ہو جائے گا انسان، اپنے علاوہ کچھ نہیں سوچے گا. اپنے جسم پر بہترین سے بہترین لباس ہو، کھانے کے لیے بہتر چیز ہو، لیکن پڑوسی کا کیا حال ہے، دوسروں کا کیا حال ہے، ضرورت مند حاجت مندوں کی طرف بھی ہمیں دیکھنا ہے نہیں، اس چیز کی پرواہ نہیں رہے گی. انسان اپنے میں محدود ہو کر کے رہ جائے گا. آپ یہ دیکھیں نیوکلیئر فیملی، جوائنٹ فیملی کے دھیرے دھیرے تصورات کو ختم کیے گئے. ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیشہ ہی نیوکلیئر فیملی بری ہوتی، لیکن انسان اپنی وہی سوچ بنا لے، اسی میں رہ جائے، یہاں تک کہ بہن بھائیوں کو بھی چھوڑ دے. اتنی خود غرضی انسان میں پیدا ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے یہ قیامت کی نشانی میں سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا ایک حدیث کے اندر لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی، قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ یہ معاشرہ برائیوں کی عموم کو نہ دیکھ لے. حتی تظہر الفتن، جب تک کہ فتنے ظاہر نہ ہو جائیں. بے شمار فتنے
ظاہر ہوں گے معاشرے کے اندر اور اپنی چپیٹ میں معاشرے کو لے لیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَيَكْثُرَ الْكَذِبُ، جھوٹ عام ہو جائے گا، جھوٹ عام ہو جائے گا، جھوٹ بولنے میں ذرہ برابر بھی شرم و عار نہیں ہوگی۔ جھوٹ کی کثرت کا مطلب کیا ہے؟ معاشرہ پوری طریقے سے جھوٹ کا شکار ہو جائے گا، ہر معاملے میں لوگ جھوٹ بولیں گے اور اس کو گناہ بھی تصور نہیں کریں گے، جبکہ ہمارے دین نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے اور روکا ہے ایاکم والکذب، رک جاؤ جھوٹ سے، بچو اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ اور سچائی کی عادت ڈالو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار کو پیش کیا اپنے معاشرے کے اندر، سچائی والا، جھوٹ سے پرہیز۔ لیکن قیامت کی نشانی میں سے کہ جھوٹ عام ہو جائے گا۔ آپ یہ دیکھیں، تجارت میں دیکھیں، معاملات میں دیکھیں، آدمی بڑی آسانی کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے اور اس کو معمولی سمجھ کر کے بول رہا ہے، ایسے جیسے کہ گناہ ہی نہیں ہے، ایسے جیسے کہ اس پر کوئی پکڑ ہی نہیں ہے، جبکہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے یہ۔ لیکن جھوٹ کو انسان معمولی سمجھ کر کے بولے جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس کی کثرت ہو جائے گی تو سمجھ لو یہ قیامت کی نشانی میں سے ہے، قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ یہ حالات پیدا نہ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ وَيَتَقَارَبُ الْأَسْوَاقُ، بازار قریب قریب ہو جائیں گی، تجارتیں عام ہو جائیں گی۔ وَيَتَقَارَبُ الزَّمَانُ، اور زمانہ قریب ہو جائے گا، وقت میں بے برکتی آ جائے گی، سال مہینوں کی طرح، مہینے ہفتوں کی طرح اور ہفتے دنوں کی طرح گزرنا شروع ہو جائیں گے۔ 24 گھنٹے انسان ایسے گزار دے گا جیسے اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ وَيَتَقَارَبُ الزَّمَانُ، وقت قریب قریب ہو جائے گا، سمٹ جائے گا، کیونکہ انسان گناہوں میں اور ایسی خواہشات میں پھنس چکا ہوگا کہ اس کو پورا کرنے کے لیے وہ وقت اس کو لگے گا۔ ارے ابھی تو میں اٹھا تھا، ابھی شام ہو گئی، ارے یہ کام رہ گیا، وہ کام رہ گیا، کیونکہ وقت کے اندر بے برکتی پیدا ہو جائے گی، زمانہ قریب ہو جائے گا۔ اور یہ ہوگا کب؟ جب انسان اپنے آپ کو اس معاشرے کے اس بدترین قسم کی برائیوں کے اندر ملوث ہو جائے، پھر اپنے آپ کو وقت بھی اس کو بہت کم محسوس ہوگا۔ وہ چاہے گا کہ 24 گھنٹے کی علاوہ مجھے 30 گھنٹے مل جائیں تاکہ اپنے کام کو وہ صحیح سے نپٹا پائے۔ زمانہ قریب ہو جائے گا، وقت بہت تیزی کے ساتھ گزرنا شروع کر دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے امت کو رہنمائی فرمائی، بادروا بالاعمال، عمل کرنے میں سبقت کرو، جلدی کرو، موقع کو ضائع نہ ہونے دو، موقع کو گواؤ نہیں۔ جو سانسیں تمہیں دی گئی ہیں، جو وقت تمہیں تمہاری زندگی میں دیا گیا ہے، اس کو غنیمت سمجھو، عمل کر لو، کیونکہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ عمل کے لیے وقت بچے گا نہیں، زمانہ بے برکتی کا شکار ہو جائے گا، قریب قریب زمانہ ہو جائے گا جس میں انسان کے لیے زیادہ سوچنے غور فکر کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ آج آپ دیکھیں ایک بھاگ ہے، بھاگ دوڑ بھری زندگی ہے جس میں انسان مشین کی طرح بھاگ رہا ہے۔ روڈوں پر چلے جائیے، بڑے بڑے مارکیٹس میں چلے جائیے، آپ دیکھیں انسان بھاگ رہا ہے تیزی کے ساتھ، ایسا لگ رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے کہاں جائے گا۔ ہر ایک کو جلدی ہے کیونکہ اس کو پورا کام کرنا ہے، اس کا کام پورا ہو ہی نہیں پا رہا ہے۔ یتقارب الزمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمانہ قریب ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دھوکہ کثرت کے ساتھ لوگ دینا شروع کر دیں گے، کثرت الخداعات، دھوکہ دڑی عام ہو جائے گی، اس کی کثرت ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سیاتی علی الناس سنوات، لوگوں کے اوپر ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ دھوکہ دینے والوں کی کثرت ہو جائے گی، دھوکہ دینے میں لوگ ذرہ برابر شرم و حیا محسوس نہیں کریں گے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لوگ دھوکہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، دھوکہ دیں گے لوگوں کو، ایک دوسرے کو۔ وَيُصَدِّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ وَيُكَذِّبُ فِيهَا الصَّادِقُ، جھوٹے کی تصدیق کی جائے گی۔ جھوٹا آدمی ہوگا اس کے ساتھ 10 کھڑے ہو جائیں گے، یہ سچ بول رہا ہے۔ جو سچا ہوگا وہ تنہا رہ جائے گا، لوگ اس کو جھٹلا دیں گے، سچے کو جھوٹا کہا جائے گا اور جھوٹے کی لوگ تصدیق کریں گے اور اس کے ساتھ ہم نوا ہو کر کے کھڑے ہو جائیں گے، سچائی بے معنی ہو کر کے رہ جائے گی۔ ایک ایسے معاشرے میں
جس میں جھوٹ عام ہو, دھوکہ دھڑی عام ہو, تو سچ بولنے والا انسان اپنے آپ کو تنہا محسوس کرے گا. وَيُؤْتَمَنُ فِيهِ الْخَائِنُ وَيُخَوِّنُ فِيهِ الْأَمِينُ, اور ایسا بھی وقت آئے گا کہ امانت دار کو خائن کہا جائے گا اور خائن کو امانت دار کہا جائے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا وقت ضرور آئے گا تمہارے اوپر, ایسا وقت یہ دنیا ضرور دیکھے گی جس میں اس قسم کے حرکت کرنے والے لوگ پیدا ہو جائیں گے. نیکی, خیر خواہی اور اچھائیاں کہیں کہیں نظر آئیں گی, ان کو کرنے والے اپنے آپ کو بھی کمتر محسوس کریں گے. ایسے وقت آئے گا. آپ نے فرمایا کہ وَيَنْتِقُ الرُّوَيْبِضَةُ, رویبضہ بولنا شروع کر دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, اللہ کے نبی رویبضہ کیا ہے؟ الرجل التافح فی امر العام, کہ ہر ایرا غیرہ رائے دینا شروع کر دے گا. بڑے بڑے معاملات میں رائے کون دے رہا ہے؟ جس کو کچھ علم نہیں ہے, جس کو کوئی تجربہ نہیں ہے, جس کی زندگی میں کوئی تربیت نام کی چیز نہیں ہے, لیکن وہ رائے پیش کرے گا میری رائے کو مانا جائے. ایسے ایسے لوگ معاشرے کے اندر ابھر کے آنا شروع ہو جائیں گے. ایسی وقت تمہارے اوپر ضرور آئیں گے, یہ دنیا ضرور دیکھے گی ایسے اوقات کو. اور آپ نے فرمایا کہ وَيَكْثُرُ الْحَرَجُ, حرج بڑھ جائے گا, حرج بڑھ جائے گا. صحابہ سے پوچھا اللہ کے نبی, صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی حرج کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا القتل, القتل, قتل اور خوریزی بڑھ جائے گی. لوگ معمولی سی معمولی بات پر قتل کر دیں گے ایک دوسرے کا, اس کی جان لے لیں گے. یہاں تک کہ وہ وقت آئے گا کہ قتل کرنے والے کو بھی نہیں پتا چلے گا کہ میں نے اس کو قتل کیوں کیا ہے, اور مقتول کو بھی, جس کو قتل کیا جائے گا اس کو بھی نہیں پتا چلا گا کہ مجھے قتل کیوں کیا گیا. معمولی سمجھ لیا جائے گا قتل و خوریزی کو, ایک دوسرے کی جان لینا, جبکہ دین کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا, جس نے ایک جان کو ناحق قتل کر دیا تو گویا پوری انسانیت کو اس نے قتل کر دیا. جس دین کے حوالے سے لوگوں کو یہ نصیحت کی گئی, ان کو تعلیم دی گئی, اس معاشرے کے اندر قتل کرنا معمولی, بہت معمولی جرم ہو جائے گا. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی رشتہ داروں کو بھی نہیں بخشیں گے, وہ اپنے رشتہ دار کا بھی معمولی سی معمولی بات پر قتل کر دیں گے. یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. قیامت جب تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ یہ سب معاملات نہ ہو جائیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان یلتمس فی الحی العظیم الکاتب فلا یوجد, لوگ تجارت کی طرف بھاگیں گے, مال و دولت کو حاصل کرنے کے لیے بھاگیں گے, پڑھنے کا رواج ختم ہو جائے گا. ایک بہت بڑی بستی کے اندر ایک کوئی لکھنے والا پڑھنے والا ڈھونڈا جائے گا, فلا یوجد, اس میں نہیں ملے گا. لوگوں کا رجحان مال کمانے کی طرف بن جائے گا. تعلیم جس سے انسان کی شخصیت کے اندر نکھار آتا ہے, اس میں وزن آتا ہے, اس میں توازن آتا ہے, اس کے اندر تقویٰ و الہیت کے آثار پیدا ہوتے ہیں, اس تعلیم کی طرف لوگ جائیں گے ہی نہیں. آپ دیکھیں گاؤں کی طرف بچہ ذرا سا ہوتا ہے, اس کو بھیج دیتے فوراً نکال کر کے, اس کی بنیادی تعلیم بھی نہیں ہوتی, مکتب بھی نہیں پڑھتا وہ, کیونکہ لوگ اسی میں سمجھتے مال کما کے لائے گا, پیسہ لے کر کے آئے گا. آپ نے فرمایا یہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ یہ حالات پیدا نہ ہو جائیں. اور علم کیسے لوگوں سے حاصل کیا جائے گا؟ ان یلتمس العلم عند الاصاغر, چھوٹ بھائیوں سے علم حاصل کیا جائے گا. آپ دیکھیں گری گری نکڑ ناٹک پر فتوے دینے والے آپ کو مل جائیں گے. قرآن اور سنت کوئی اتنی معمولی سی شے تو ہے نہیں, ایک حدیث پڑھ کر کے انسان پورے دین کو سمجھ لیتا.
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرنے والا آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت کر دیجئے، تو بسا اوقات کئی لوگوں کو ایک کی نصیحت آپ کر رہے ہیں، ایک بیماری کے علاج آپ کر رہے ہیں، اس کے لیے مختلف طریقے آپ بیان کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اہل علم سے لوگ علم نہیں حاصل کریں گے، بلکہ اصاغر چھوٹے چھوٹے لوگوں سے علم حاصل کریں گے۔ یہ قیامت کی نشانی میں سے آج ہم اس چیز کو بھی اپنے معاشرے کے اندر بہت اچھی طریقے سے دیکھ رہے ہیں، رواج پا چکی ہے یہ چیزیں کہ معاشرہ کے اندر ہر ایک کھڑا ہو کر کے دین کو پوری سمجھنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، اہل علم ایسے ہی تیار نہیں ہوتے، ایسے ہی ان کو انبیاء کا وارث نہیں بنایا، بلکہ ان کے اوپر ذمہ داری بھی ڈالی اور ہر آدمی کو عالم بھی نہیں بنایا ہے، کیونکہ وہ ایک ذمہ داری کا کام ہے، غیر ذمہ داری کا کام نہیں ہے کہ جو چاہے دین کا ٹھیکیدار لے کر کے چلا جائے۔ اور اہل علم جتنا بڑے ہوں گے وہ معاملے کو اپنے اوپر بہت زیادہ نہیں لے کر کے پورے احادیث کو لے کر کے اور ایک جو فکر سوچ دی جا رہی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، اس کو لے کر کے کوئی فیصلہ پر پہنچتے ہیں، نتیجے پر پہنچتے ہیں، لوگوں کو اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ چھوٹے چھوٹے لوگوں سے علم حاصل کیا جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شرک کی کثرت ہو جائے گی، کثرت الشرک، شرک عام ہو جائے گا۔ لا تقوم الساعة حتى تسترب الیات نساء دوس علی ذی الخلصاء۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں قبیلے دوس کی عورتیں جب تک کہ ذی الخلصاء جو بت ہے اس کے ارد گرد چکر نہ لگانے تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ یعنی شرک پھر سے اس امت میں آئے گا واپس۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يذهب الليل والنهار، یہ دن و رات کا نظام ختم نہیں ہوگا حتی تعبد اللات والعزى، یہاں تک کہ لات و عزیٰ کی عبادت نہ کر لی جائے تب تک یہ نظام ختم نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی میں نے تو یہ سمجھا تھا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دین حق دے کر کے بھیج دیا ہے، دین برحق دے کر کے بھیج دیا ہے، اب یہ چیز ختم ہو گئی شرک، اب ایسا نہیں ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا عائشہ جب تک اللہ چاہے گا شرک واپس ہو کر کے آئے گا۔ لا تقوم الساعة حتى تعبد الاوثان، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ بتوں کی پوجا شروع نہ کر دی جائے، شرک بھی عام ہو جائے گا۔ اللہ کی توحید جس کے لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی گئی اور قرآن مقدس جیسی کتاب کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی تاکہ لوگ اس بدترین جرم سے دور رہیں، کیونکہ یہ جرم ایسا ہے جو سارے اعمال کو برباد کر دے گا اور اس کو جہنم کا ہمیشہ کا مستحق بنا دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے آپ کو بھیجا کہ شرک کے خاتمے کے لیے، لیکن قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ شرک دوبارہ قائم نہ ہو جائے۔ شرک پوری طریقے سے معاشرے کے اندر پھیلے گا، اور آج آپ دیکھ لیں اپنے معاشرے کے اندر کتنی شکلیں شرک کی موجود ہیں مسلمانوں کے اندر، لیکن شیطان نے ان کو ایسی پٹی پڑھائی ہے، گمراہی سکھائی ہے، وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے شرک ہے، وہ عبادت سمجھ کر کے کر رہے ہیں، وہ نیکی سمجھ کر کے کر رہے ہیں، لیکن شرک کر رہے ہیں حقیقت میں۔ قرآن و سنت گواہ ہے اس بات پر، دلائل گواہ ہیں، صحابہ کی زندگی سے ایسے آثار موجود ہیں جن سے یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ یہ شرک ہے کھلا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن لوگ اس کو شرک بھی نہیں سمجھتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ شرک بھی عام ہو جائے گا، قیامت ایسے نہیں آئے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گانے، باجے، رقاصائیں یہ بھی کثرت کے ساتھ بڑھ جائیں گی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ سیکون فی آخر الزمان، آخری زمانے میں قیامت کے قریب قذف و مسخ،
زلزلے آئیں گے، پتھروں کی بارشیں ہوں گی آسمان سے، اور لوگوں کو دھسا دیا جائے گا، صورتیں مس کر دی جائیں گی۔ قیل ومتی ذلک یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ ہوگا کب؟ کہ جب اس قسم کی عذاب لوگوں کے اوپر نازل ہونا شروع ہو جائے، یہ کب ہوگا اللہ کے نبی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا ظہرت المعازف والقینات واستحلت الخمر، آپ نے فرمایا جب گانے کے ساز و سامان آلات کی کثرت ہو جائے، گانے بجانے والی عام ہو جائیں، تب آپ دیکھیں گے کہ اس قسم کے عذاب اللہ کی طرف سے نازل ہو جائیں گے۔ گانا، رقص، یہ آج ہمارے معاشرے کا ایسا اٹوٹ حصہ بن چکا ہے، اللہ رحم فرمائے کوئی بھی گھر جو بچا ہو، ہر گھر کے اندر یہ چیز داخل ہو چکی ہے۔ اور میں نے جمعے کے خطبے میں یہی بیان کیا آپ کے سامنے، ہمارا نفس جس چیز کو پسند کرتا ہے وہی ہم دیکھتے ہیں۔ اس موبائل کے اندر 2 اچھی چیزیں ہیں تو 98 اس کے اندر برائیاں موجود ہیں، لیکن نفس کو جو چیز اچھی لگتی ہے انسان اسی کی طرف راغب ہوتا ہے۔ ہمارے کانوں کو جو چیز اچھی لگتی ہے وہی ہم سنتے ہیں۔ علماء کے بیان سننے نہیں، قرآن مجید کی تلاوت نہیں سنتے، کیونکہ یہ چیزیں ہمارے کانوں کو اچھی نہیں لگتی نا۔ ہماری آنکھوں سے قرآن و سنت پر مبنی بیانات یا قرآن و سنت کے جو درس و تدریس کے جو معاملات ہو رہے ہیں ان کو نہیں دیکھتے ہیں اس پر، کیونکہ یہ آنکھیں ان کو پسند ہی نہیں کرتی۔ آنکھیں پسند کرتی ہیں ناچ گانے کو، بے حیائی بے شرمی والی تصویروں کو، ان تصویروں کو پسند کیا جاتا ہے کیونکہ یہ ہماری آنکھوں کو اچھا لگتا ہے، ہمارے نفس کو اچھا لگتا ہے، اور ہم نفس کے غلام ہیں، ہم نفس کی ہی مانتے ہیں۔ بہت تفصیل سے اس بات پر گفتگو ہو چکی ہے۔ خواہش پرستی انسان کو تباہ و برباد کر دے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ گانے بجانے رقص و سرود یہ سب عام ہو جائیں گے، اس کے آلات عام ہو جائیں گے۔ آج آپ دیکھیں کتنے آلات ایسے موجود ہیں، پہلے کہیں گانا کسی کو سننا ہوتا تھا، کچھ دیکھنا ہوتا تھا، بڑی محنت کرنی پڑتی تھی، بڑا دور جانا پڑتا تھا، ہر جیب کے اندر وہ موجود ہے۔ یہ فتنہ کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ جو چیز ہمارے دین کے لیے، ایمان کے لیے خطرہ پیدا ہو جائے وہ سمجھ لیجئے ہمارے لیے تباہی کا سامان لے کر کے آئی ہے، اس سے ہمیں ہوشیار ہو جانا چاہیے، اس کے استعمال کو سیکھنا چاہیے۔ جو چیز ہمارے دین و ایمان کے لیے خطرہ ہے اس کو استعمال کرنے کے لیے ہم جیسا چاہیں استعمال کریں۔ ایسا اگر کریں گے تو شیطان آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے، نفس کو یہ چیزیں پسند ہیں اور وہی آپ کی آنکھوں کو اور کانوں کو پسند ہیں، آپ ان چیزوں کا شکار ہو کر کے اصل چیز جو ہے جس کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا اس مقصد سے جو ہے یہ چیزیں جو ہے دور کر دیں گی۔ چاروں طرف سے فتنے، چاروں طرف سے برائیاں، معاشرہ بگاڑ و فساد کا شکار ہے۔ ہم سے مطالبہ یہی ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ایمان والو خیر اسی میں ہے کہ تم ایمان اور اسلام کے ساتھ سلامتی کے ساتھ رب کے پاس آ جاؤ۔ اور اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو ہم اگلے انشاءاللہ نشست میں دیکھیں گے، معاشرے کے اندر کچھ تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، کچھ چیزیں آپ اس میں دیکھیں گے جن پر آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اور کچھ چیزیں ایسی جن پر آپ کنٹرول کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ جیسے مان لیجئے مال و دولت کا پھیلاؤ ہے، اس کو روک سکتا ہے کوئی؟ اس کو کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ اس امت کو اسی کے ذریعے سے آزمایا جائے گا۔ اس امت کی آزمائش مال کے ذریعے سے کی جا رہی ہے اور امت یہ سمجھتی نہیں ہے کہ یہ ہمارے لیے آزمائش کا سبب ہے۔ اب اس کو استعمال کیسے کیے جائے، اس کا کیا کیا جائے، اس کے لیے فکر نہیں ہے، تو ناکامی بہت حد تک لگنے والی ہے ہاتھ، کیونکہ جب ہمیں ایک چیز کا استعمال پتہ ہی نہیں ہے تو پھر صحیح جگہ کر رہے ہیں غلط جگہ کر رہے ہیں، اس کا ہمیں کیسے اندازہ ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ ناچ گانے، اور آپ دیکھیں علماء کی، مولویوں کی جو معاشرے سماج میں سمجھے جاتے ہیں، اس نام سے پکارے جانے جاتے ہیں، ان کی مجلسوں میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ناچ گانا۔
اور آپ امت کی بدقسمتی دیکھیں کہ جب ان اسٹیجز سے جہاں سے دین کی دعوت و اشاعت ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے تقوی پرہیزگاری کی طرف لوگوں کو دعوت دینی چاہیے، وہاں ڈانس ہو رہے ہیں، رقص ہو رہا ہے، اور وہاں پر ایسے گانے، اب دین کے نام پر ایسی نعتیں، نظمیں، قوالیاں چلا دیں جو وہی کام کر رہی ہیں جو گانے اور سرود کر رہے ہیں، انہی کے اندر بھی میوزک چل رہا ہے، اور لوگ اس کو بجا رہے ہیں عبادت سمجھ کر کے کہ قوالیاں یہ عبادت ہے، گانا یہ غلط ہے، یہ ایک تصور قائم ہو چکا ہے۔ لیکن شیطان ہر طریقے سے ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ سب کے سب قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں، ایسے اعمال کا ظاہر ہونا معاشرے کے اندر، اور پھر معاشرے کا مطلب یہ ہے کہ جو معاشرہ پیارے رسول نے محنت و جد و جہد کے لگن کے ساتھ تیار کیا تھا، جس میں ایک اللہ واحد کی عبادت تھی، رشتوں کا احترام تھا، ایک دوسرے کے لیے دلوں کے اندر جگہ تھی، وہ معاشرہ برائیوں سے پاک تھا، آپ نے فرمایا کہ پھر وہی سے ہی لوٹے گا جیسے زمانے جاہلیت کا حال تھا، اور زمانے جاہلیت کا جو حال تھا اس سے بدتر طریقے سے معاشرہ ہو جائے گا، اور پھر سمجھ لیجیے قیامت آ جائے گی۔ اور علماء کی جو ذمہ داری ہے، اہل علم کی جو ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو ادا کرنے والے اللہ تعالیٰ پہلے ہی اٹھا لے گا۔ علماء کی کثرت کے ساتھ علماء حق کی اموات ہو رہی ہے۔ ابھی کچھ ہی دن پہلے ایک عبد الرحمن سلفی کر کے ایک بڑے عالم تھے، ایک پروگرام سے لوٹ رہے تھے، سڑک حادثے میں انتقال ہو گیا۔ بڑی انہوں نے جد و جہد کی، بڑا محنت کے ساتھ، چیزیں آپ کو ملیں گی، انہوں نے قرآن کے دروس بھی کیے اور دینی مجالس بھی کرتے تھے، لیکن پروگرام کر کے جا رہے تھے کہ ختم۔ کرونا کے ٹائم پر بہت سارے بڑے بڑے علماء جن کی مثالیں دی جاتی تھیں اس وقت، وہ علماء اس دنیا سے چلے گئے، اور ان کی جگہ بعد میں بھر پانا بڑا مشکل ہے۔ ایک آدھ کی شاید ہو جائے، ورنہ تو جو گیا پھر اس کی جگہ پر ہو ہی نہیں پا رہی ہے۔ اہل علم کا کثرت کے ساتھ اٹھایا جانا، اور معاشرے کے اندر برائی کو نہ کوئی برائی سمجھ رہا ہے، نہ فساد کو فساد سمجھ رہا ہے، قطع رحمی اور نفرتیں، یہ سارے ماحول پیدا ہونے کے باوجود لوگ اس پر کوئی توجہ نہیں دے رہے ہیں، اپنے میں ہر ایک آدمی مگن ہے، کوئی فکر نہیں کر رہا ہے، جبکہ قرآن میں اس امت کی پوری مجموعی طور سے ذمہ داری دی گئی تھی، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ معاشرے کو تباہی سے اگر بچانا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس ذمہ داری کو جو اس امت کے اوپر رب نے ڈالی ہے اس کو دیکھنا پڑے گا، اس پر غور و فکر کرنا ہے، اس کے لیے تیار ہونا ہے کہ تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو، نکالی گئی ہو۔ انسان کو اپنی طرف دیکھنے سے ہی فرصت نہیں کہ لوگوں کو کیا دیکھے گا، اپنی ہی دین پر وہ نہیں ہے۔ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، نیکیوں کا حکم دینا تمہارا کام ہے، برائیوں سے روکنا تمہاری ذمہ داری ہے، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے پچھلی قومیں تباہ ہو گئی، ہلاک ہو گئی، جو اس عمل کو نہیں انجام دے سکی، اور اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ڈالی تھی۔ یہود و نصارہ کا معاملہ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے، اس ذمہ داری کو پوری طریقے سے انہوں نے چھوڑ دیا۔ برائیوں کے اندر وہ لوگ بھی ملوث ہو گئے جن کو اللہ نے علم دین عطا کیا تھا، وہ بھی اسی کے اندر مصروف ہو گئے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے دنیا میں ذلیل و خوار ان کو کر دیا، اور آخرت میں کچھ بھی ہاتھ ان کے حاصل ہونے والا نہیں۔ یہ چند اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے قیامت کی نشانیاں رکھی ہیں، جس سے ہم یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ معاشرہ آج جس معاشرے کے اندر ہم جی رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جبکہ معاشرہ پوری طریقے سے برائیوں کے اندر ملوث ہے، شیطان اور شیاطین کے راستے پوری طریقے سے اپنی طرف سے کھینچ رہے ہیں لوگوں کو۔ ایسے وقت میں اپنے اہل و عیال کی فکر کرنا ہے، اور اس کے بعد اپنے بھائیوں کی آگے معاشرے کے اندر، کیونکہ یہ پوری امت کی ذمہ داری ہے ہر فرد کی کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ ذمہ داری کو بھی ہم ادا کریں۔ اللہ رب العزت مولا کریم نیک عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ مولا کریم
جب تک ہم اس دنیا کے اندر ہیں اللہ تیری کتاب و سنت کے مطابق اور دین پر قائم رہیں، جو ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، آمین، تقبل یا رب۔